بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تحریک انصاف کے برے دن چل رہے ہیں اور تحریک انصاف ہر جگہ سے بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ اب یہ الیکشن سے کب دوڑتی ہے دیکھیں کتنے دن تک یہ سٹے کرتے ہیں۔ بابر عوان تو کہہ رہا ہے کہ جی اسی نہیں بھجن والے، ہمیں یہ بھگانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن چھوڑ کے نکل جائیں، لیکن ہم الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ سر بالکل آپ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے میدان، اور آپ کو سیاست کے میدان میں ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آج جو کچھ تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے۔ آپ اگر کسی اور کے لیے کوئی ایسا پلان بنائیں گے، کوئی ایسا گڑھا کھودیں گے، کوئی ایسی سازش کریں گے کہ جس کا نتیجہ یہ ہو آپ کے خیال میں کہ اس سازش سے یا اس پلان کے بعد فلاں پارٹی، فلاں بندہ، فلاں شخصیت، فلاں ادارہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں بچے گا، تو لہٰذا پھر وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی چ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو سر ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کا نظام ہے، اس نے اپنے طے شدہ اصولوں کے مطابق چلتے رہنا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آج اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ مجبوری بن چکا ہے یا وہ بہت ضروری بن چکا ہے، تو سر ایسا نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں ایک وہ شعر آ رہا تھا کہ میں کتنا اہم تھا فقط میرا وہم تھا۔ تو یہ آپ کی اہمیت کب ختم ہو جائے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن خیر جو سازشیں کرتے ہیں نا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کل تک یہ پلان کر رہی تھی، یہ چیزیں کر رہی تھی، اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی ان کے پاس آپشن کیا ہے۔ جب عمران خان سے کبھی کوئی پوچھتا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے کہ جی آپ کی پرفارمنس سے آپ کو لانے والے خوش نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں میری پرفارمنس تو بالکل ٹھیک ہے، میرے ان کے ساتھ تعلقات تو بہت اچھے ہیں، ہم تو ایک پیج پہ ہیں، اور وہ تو جناب ان سے زیادہ محب وطن اور محب جمہوریت کوئی ہے ہی نہیں، اس سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیسے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ کیا ہوا خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ٹھہرے جنہیں کہ آئین کے تحت، آئینی طریقہ کار کے تحت اقتدار سے نکالا گیا۔ اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ عدم اعتماد کے ساتھ فارغ نہیں ہوا۔ یہ عمران خان کو اعزاز ہے کہ عمران خان عدم اعتماد سے کک آؤٹ کیے گئے، یہ اقتدار سے نکالے گئے۔ لیکن عمران خان شاید وہ اس بھرم میں تھے کہ پروجیکٹ عمران کی آبیاری کرنے والوں نے گزشتہ کئی سالوں سے جو پیوند کاریاں کی ہیں نا مختلف اداروں میں وہ موجود ہیں، تو لہٰذا ان کو تو کہیں سے نہ کہیں سے وہ ایک ہیوی قسم کی سپورٹ مل جائے گی اور پانسا پلٹ جائے گا اور عمران خان پھر واپس آ جائیں گے۔ لیکن اب عمران خان کو میرا خیال ہے کہ اس بات کا یقین ہو چکا ہوگا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف والوں نے جو سازشیں کی ہیں وہ ساری کی ساری الٹی پڑ چکی ہیں، اور اب ان کا صفایا ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں تو پچھلے 2 دن سے بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف والوں اپنی خیر مناؤ، آپ لوگوں نے جو بلنڈر کر دیے ہیں نا وہ آپ کے گلے میں پھنس چکے ہیں۔ آپ نے جعلی سرٹیفکیٹ دیے، وہ آپ کے خلاف جائیں گے۔ آپ نے عدالتوں میں غلط بیانی کی، یہ آپ کے خلاف ایک ثبوت کے طور پہ لیے جائیں گے۔ تو کیسے تحریک انصاف بچ پائے گی؟ اب تحریک انصاف والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جی ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہیں اپنا لطیف کھوسہ صاحب، ایک تو لطیف کھوسہ صاحب نے تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ سے واپس لے لیا، اور کیس واپس انہوں نے لیتے ہوئے یہ سازش کرنے کی کوشش کی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بلیم دینے کی کوشش کی کہ جی ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے 13 جنوری کو
اس فیصلے کے بعد تو تحریک انصاف کی جو ایک پارٹی ہے اس کا شرازہ بکھر چکا ہے، اور اس فیصلے کے بعد ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو انتخابی میدان سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، قصور اپنا اور بلیم دے رہے ہیں چیف جسٹس کو۔ کیوں بلیم دے رہے ہیں جی؟ آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ یار اگر عدالتوں نے فیصلہ نہیں کرنا تو پھر کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ میں نے پہلے بھی اپنے وہ کل کے ویلاگ میں بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ دیکھیں تحریک انصاف والے اب جو شور مچا رہے ہیں نا، اب جو وہ مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے چند دانشور بھی، مجھے ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ تو رہیں گے، یہ فیصلہ دینے سے پہلے سوچا جانا چاہیے تھا کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے۔ سر ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر تحریک انصاف نے 2 نمبر فراڈ الیکشن کروائے، وہ غیر قانونی الیکشن تھے، اور آپ کہیں کہ نہیں جی اس کے سیاسی اثرات ہوں گے، تو لہٰذا آپ ان کے فراڈ کو تسلیم کر کے ان کو الیکشن میں جانے کی اجازت دے دیں۔ ان سے الیکشن کمیشن نے جو انتخابی نشان واپس لیا ہے وہ اس لیے ان کو واپس کر دیں کہ ملک پہ کوئی سیاسی اثرات مرتب نہ ہوں۔ تو سر پھر ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پہ ایک اثرات ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی فرد کے خلاف عدالت قانون کے مطابق کسی بھی جرم میں کوئی سزا دیتی ہے نا، تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس شخص کی بھی ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے بھی لائبلٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل بھی ہو سکتا ہے، تو سارے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ قانون اسی لیے ہوتا ہے کہ معاشرے نے ایک نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سر اس بندے کو سزا دینے سے یہاں پہ یہ اثرات پڑ جائیں گے تو لہٰذا اس کو معافی دے دی جائے۔ اگر معافی دینی ہے تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آج پھر کہتا ہوں کہ پھر سب کے لیے معافی کر دیں۔ پھر آپ یہ جیلیں، آپ یہ احتساب کے ادارے، یہ سب ختم کر دیں، آپ معافی کریں سب کے لیے، چھوڑیں پھر۔ لیکن اگر آپ نے ملک کو آگے چلانا ہے، آپ نے ملک کو اس کے ایک راستے پہ ڈالنا ہے جو بہتری کا راستہ ہو سکتا ہے، تو پھر قانون کی بات ہونی چاہیے، بلکہ اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں۔ آپ آگے اس طرح جائیں کہ اس فیصلے کو ایک ایگزامپل کر دیں، ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر وہ اپنے انٹرا پارٹی انتخابات درست طریقے سے نہیں کرواتی، اس پولیٹیکل پارٹی کو ڈی لسٹ کر دیں، اس پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان واپس لے لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ عوامی تحریک ہو، ایوری تھنگ، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کیو لیگ ہو، جو بھی ہو، آپ لیں اس سے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں کہ بالکل جی ہم نے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ اسی سے رستہ صاف ہوگا سر، یہ جو چور دروازے ہیں یہ بند ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کیا چیز کہ سر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو آپ جو ہے وہ اداروں کو بلیم دیں اور پھر وہاں سے بھاگنا شروع ہو جائیں کہ جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے تو لہٰذا ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں۔ اور سر آپ کے پاس اس کیس میں تھا ہی کچھ نہیں سر۔ میں نے تو کتنی بار گزارش کی، آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کا الزام لگایا، لیکن الفاظی تھا۔ آپ کے پاس درج کروائی گئی تحریری شکایت کے نام پہ ایک پیپر تک نہیں نکلا۔ آپ نے کہا پورے پاکستان میں ہمارا راستہ روک دیا گیا، ہمارے لوگوں کو نامینیشن پیپر فائل نہیں کرنے دیے جا رہے۔ پورے ملک سے 33 شکایات موصول ہوئیں، اور جب ڈیٹا سامنے آیا تو پتا چلا کہ 2434 لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا؟ جو بندہ 9 مئی میں ملوث ہے، اگر اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو آپ یہ یا تو پھر آپ کھل کے کہیں کہ نہیں جی ہم نے 9 مئی کیا نہیں کیا اس کو آپ بھول جائیں، ہمیں بس مکمل معافی دیں۔ لیکن آپ اصل میں کبھی کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی 9 مئی والوں کی سپورٹ نہیں کی، ہم تو خود اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں۔ جب آپ اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں تو پھر انہی 9 مئی کے ذمہ داران کو چن کے آپ اپنے لیڈران کے طور پہ آگے کو کھڑے کرتے ہیں، کیونکہ اصل معاملہ یہی ہے کہ تحریک انصاف ہی 9 مئی والے ہیں۔ یہ پوری تحریک انصاف 9 مئی میں ملوث ہے۔ جب آپ کے چیئرمین نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ساری یہ پلاننگ کی تو اس کا مطلب ہے کہ پوری پارٹی اس میں ملوث ہے۔ لیکن اب جناب لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں
وہ مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا بڑی پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں. وہی پریشانی جو کہ میں نے کل کے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے اعصاب پہ سوار ہو چکی ہے, بلہ شلہ چھن گیا ہے, پارٹی نکل گئی ہے, تو وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں, ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہی صورتحال ہے کہ یہاں سے کیس بھی واپس لیا, پھر اس کے بعد جب میڈیا والوں کے سامنے آئے تو میڈیا والوں پہ بھی چڑھ دوڑے. یار سوال کرنا صحافی کا حق ہے, جواب دینا نہ دینا آپ کی مرضی ہے, لیکن سوال کرے گا اگر کوئی تو آپ اس پر جو ہے وہ اس پہ بھڑاس نکالتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے وہ ولید اقبال نے بھی کل کیا. سوال کیا بچے نے, اچھا بچہ کہہ رہا تھا میں ووٹ دینا چاہتا ہوں, بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے کالج اور ہاسپٹل جو ہے یونیورسٹیز بنائی ہیں اپنے دور میں, سارا بتائیں نا کہ جی فلاں بنائیں فلاں بنائیں. سیدھی سی بات ہے, آپ نے اس بچے پر جو ہے اپنی بھڑاس نکال لی اور اٹھ کے نکل گئے, کیونکہ آپ کے پاس دلیل کے لیے کچھ ہے نہیں. اور جناب لطیف کھوسہ صاحب کا بھی یہی حال جو ہے وہ سامنے آیا. جب یہ کیس سے واپس آئے تو میڈیا والوں نے ان سے کچھ سوالات کیے, جس کا انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ قسم کا تھا. لطیف کھوسہ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک وجہ یا پوائنٹ بتا دیں جس کو لے کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیتے. یہ وہی بات کہ ثبوت والا نا, جس پر لطیف کھوسہ نے کہا جی ہماری تو مخصوص نشستیں چھین لی گئی ہیں. کیا الیکشن کمیشن ہیڈ ماسٹر ہے؟ کیا الیکشن کمیشن مانیٹر کرے گا کہ کون صدر, جنرل سیکرٹری یا عہدے دار ہوگا؟ اب سوال کیا تھا, جواب کیا دے رہے ہیں؟ اور سر الیکشن کمیشن نے اگر سیاسی جماعتوں کو آبزرو نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ نے خود کرنا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو میرا خیال ہے آپ خود ہی اناؤنس کر دیا کریں کہ ہمارا فلاں فلاں یہ اور یہ وزیر اعظم بھی ہوگا, اور آپ جا کے اسمبلی میں بیٹھ جائیں, وزیر اعظم اس پہ قبضہ کر لیں. پھر تو جناب اس ملک میں جنگل کا قانون ہو جائے گا. پھر ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں گھسائے گی اور وہاں پہ ایک گھمسان کی جنگ شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی جماعت تو ثبوت دے دیتی, اگر وہ دے دیتی کہ جی ہمارے پاس یہ ثبوت ہے, ہم نے یہ انتخابات درست طریقے سے کروائے ہیں, تو یہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے. تو اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی انٹرا پارٹی انتخابات میں خرابیاں ہوئیں, مان لیتے ہیں کہ خرابیاں ہوئیں, لیکن یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ دینے والے؟ پیپلز پارٹی میں ایسے ہی انتخابات ہوئے اور بلاول چیئرمین آیا تھا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ایسے ہی انتخابات کرواتی رہی ہیں. اب اس کے بعد کوئی بھی وہاں پہ ہوتا, میں ہوتا, آپ ہوتے, یا کوئی بندہ ہوتا, تو اس کے ذہن میں یہ سوال پھر پیدا ہو یا نہ ہو جو آگے سوال ہوا. اگلا سوال جو تھا, انہوں نے کہا اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور تحریک انصاف میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں سب جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے, تو پھر بانی پی ٹی آئی کا شفافیت کا دعویٰ غلط ہے. اب یہ سوال تو سر بنتا تھا. اب یہ سوال سننے کی دیر تھی کہ گنجا بروکر بھاگ گیا. اچھا گنجا بروکر میں نہیں کہتا, عمران خان صاحب کہتے ہیں, اس لیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. لطیف کھوسہ وہاں سے بھاگ گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, لیکن اپنی وہ جو بھڑاس تھی نا, وہ نکالتے وہ میرا خیال ہے عمران خان کو بھی لے بیٹھے. عمران خان کو بھی انہوں نے ننگا کر دیا کہ عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں سب سے بہتر سیاستدان ہوں, میں نے ملک میں جمہوری جدوجہد کی ہے, میرے پاس جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ اصل جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہے, اور فلاں جو ہے نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, دیگر جو ہیں یہ سارے کے سارے فراڈ الیکشن کرواتے ہیں. سر سارے کے سارے نہیں ہیں. آپ کا اپنا گنجا بروکر جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ آپ بھی فراڈ ہیں. اگر وہ فراڈ ہے تو آپ بھی فراڈ ہیں. میں ان لوگوں کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں کر رہا, لیکن ان لوگوں نے اپنے پولیٹیکل جو ان کے پارٹی کے آئین ہے, پارٹی آئین میں ایک چیز جو ہے وہ ایکسپلین کی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات مجلس عاملہ کرے گی. انہوں نے بتایا ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات جنرل کونسل میں ہوں گے. انہوں نے بتایا ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات ایک سپریم ایگزیکٹو کونسل ہے اس میں ہوں گے. انہوں نے خود ایک طریقہ کار طے کیا. اگر وہ اپنے اسی طریقہ کار کو اڈاپٹ نہیں کر رہے تو وہ بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ اپنے طے کردہ آئینی طریقہ کار کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ سر کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. تحریک انصاف نے یہ طریقہ کار اپنے لیے خود چوز کیا. تحریک انصاف آنے والے وقت میں اپنے آئین کو امینڈ کرے, اس میں طریقہ کار چینج کرے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ چونکہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے تو باقی بھی ہمارے طریقہ کار کے مطابق الیکشن کروائیں. تو یہ ذرا میرا خیال ہے کہ ان کا جو ہے نا ڈیمانڈ یا مطالبہ یہ ایک بلا جواز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
الیکشن کمیشن نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، چونکہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف آؤٹ ہے، فلاں ہے، اور ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ انتخابی نشان بڑے عجیب عجیب قسم کے دے دیے ہیں، جڑے بچنے سے وہی دینے سی نا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کو بڑے اچھے اچھے انتخابی نشان بھی دیے ہیں، جیسے کہ گھڑی کا انتخابی نشان دیا ہے، ڈھول کا انتخابی نشان دیا ہے، جوتے کا انتخابی نشان دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کے پارٹی چیئرمین سے ویل چیئر، تو وہ ذرا اس کو ذرا تصویریں لگائیں نا، ویل چیئر والا عمران خان کی ویل چیئر والی تصویر لگا لے، پتہ چل جائے گا۔ گھڑی والا جو ہے وہ توشہ خانہ کی گھڑی کا اور عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ تصویریں لگائے، پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں جناب یہ توشہ چوروں کا گروپ ہے۔ تو آپ اس چیزوں سے کپتان چپل لگا لو تو یہ اس سے فائدہ ہوگا، لیکن خیر لمبا ہو جائے گا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سینٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک قرارداد کی منظوری دی گئی تھی، سینیٹر ہدایت اللہ صاحب کی یہ قرارداد تھی، اس کے بعد 2 اور قراردادیں بھی سینٹ میں جمع کروائی گئی ہیں کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ جو قرارداد جمع ہوئی اس میں بھی اور جو پاس کی گئی ان میں دو چیزیں مشترک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی کی صورتحال ہے، امن و امان بہتر نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے۔ تو سر الیکشن کمیشن نے ان قراردادوں کے یہ جو قرارداد منظور ہوئی تھی وہ سینٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بھیجی گئی تھی۔ اب الیکشن کمیشن نے اس کا باضابطہ جواب دیا ہے اور وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ سر 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کسی صورت ملتوی نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال درپیش رہی ہے۔ ہم نے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا انفورسز ایجنسیز ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں، تو لہٰذا وہ اپنے انتظامات کریں گی۔ جبکہ سردی میں اس سے پہلے بھی دسمبر، جنوری، فروری کے جو ایام ہیں ان میں بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں، تو لہٰذا انتخابات اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اب الیکشن کمیشن کا یہ جواب آ گیا، میرا خیال ہے کہ اس پہ اب مزید کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ شاید انتخابات ملتوی ہوں گے تو سر مجھے نہیں لگ رہا کہ انتخابات ملتوی ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور بالکل آخر میں آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔